پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سپیس نہیں مل رہی, تو کس طرح کی سپیس ریکوائرڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور کون ہرڈل ہے, کون وہ سپیس پرووائڈ نہیں کر رہا؟ پروگرام میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے, اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی جنرل سیکریٹری سید نیر حسین بخاری صاحب. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بخاری صاحب, ایک بات بار بار ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈٹ گئی ہے. اٹ مینس کہ سو فار چیزیں آپ کے اور مسلم لیگ نواز کے درمیان سیٹل نہیں ہوئی. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہے؟ کیا پی ایس ڈی پی کا مسئلہ ہے, ڈیولپمنٹ فنڈز کا مسئلہ ہے, یا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے جو سو فار سیٹل نہیں ہو پا رہا دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان؟ آپ نے دو پرسنالٹیز کو, ایک این کے اور پیپلز پارٹی کو, ان کا پوائنٹ آف ویو دیا. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ سٹیکس نہیں ہیں جو پی ایم ایل این کے ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے, اور پی ایم ایل این کے نمائندوں کو زیادہ رسپانسبل ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے اور ان کو ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. وہ اپنی جماعت کے اندر بیٹھ کے قیادت کے ساتھ اس قسم کا رویہ نہ رکھیں اتحادیوں کے ساتھ کہ قیادت کو نقصان پہنچے. تو دس از اے میسج فار وہ دو لیڈران جنہوں نے گفتگو کی پی ایم ایل این کے, رانجھا صاحب اور عباسی صاحب. اپنی جماعت میں کوئی سینئر لیڈرشپ نہیں, ان کی حیثیت سینئر لیڈرشپ کی. کل بھی ملاقات ہوئی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور ان کی ٹیم سے, اور آج بھی جو کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کی ہوئی ہیں چیئرمین بلاول نے, ان کی آج بھی میٹنگز ہوئی ہیں. جو میری انفارمیشن ہے, چیئرمین صاحب کو بالکل جو گلا شکوہ تھا, سیاست میں اپنی جماعت کے اندر بھی گلے ہو جاتے ہیں, تو یہ تو الائنس تھا, ہمیں گلا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک ان کا ریٹرن معاہدہ تھا اور اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا, تو یہ ہمارا حق بنتا تھا ہم گلا کرتے. ہم بالکل اس کو اپنے کنسرنس کو ہائی لائٹ کرتے, اور بڑا پازیٹیولی رسپونڈ کیا شہباز شریف صاحب نے, ان کی جماعت نے, ان کے ممبروں نے. کل کی میٹنگ تھی, اور آبویسلی ہمارا پی ایس ڈی پی کا ایشو تھا, اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہمارے بہت سارے ایشوز تھے. پھر سرٹن بورڈز تھے جن میں اکوموڈیشن تھی, اور اسپیس جو تھی ہمیں پنجاب میں. آبویسلی آج بھی نیگوسیشن ہوئی ہیں, اور مجھے تو پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے, کیونکہ پیپل سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم کنٹینیو کرتا رہے, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت 5 سال پوری کرے. بلا شبہ ان کا انحصار ٹوٹل ہماری سپورٹ پہ ہے. اگر ہم سپورٹ کر لیں تو یہ کہیں ایگزسٹ نہیں کریں گے. ان کو گورنمنٹ تو انہیں بنا نہیں سکیں گے, نہ گورنمنٹ رن کر سکیں گے, لیکن سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. لیکن جو معاہدہ انہوں نے ہمارے ساتھ آغاز میں کیا تھا, پیپلز پارٹی بالکل یہ باور کرائے گی نہیں کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے, اینڈ وی آر ہوپ فل کہ وہ اس پہ عمل درآمد کریں. صحیح. اچھا سر, یہ بتائیے گا, مطلب ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں سسٹم کی کنٹینیوٹی کی, دوسری طرف آپ اپنے مطالبات کی منظوری کے حوالے سے بھی ڈٹے ہوئے ہیں. ایک تو مطلب یہ کس طرح کے مطالبات ہیں جن کی منظوری کے حوالے سے معاملات ابھی تک سیٹل نہیں ہو پا رہے؟ دوسرا, بنیادی مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاق میں ہے یا پنجاب میں زیادہ پرابلمز ہیں؟ اور ان کیس آپ کی جو مطالبات ہیں یہ تسلیم نہیں ہوتے, دین واٹ سر؟ میرا خیال ہے تو اس ایکسٹینٹ تک نہیں جانا چاہیے, نہ سوچنا چاہیے. ڈائلاگ ایک ذریعہ ہوتا ہے مسائل کو حل کرنے کا. صحیح. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ 1972-70 میں جب بھٹو شہید شملہ گئے اور پی او ڈبلیوز کا ایشو تھا, اور بہت ساری جو ہماری پاکستان ٹیریٹری ان کے قبضے میں تھی, اور بڑا ایک ڈیڈ لاک آ گیا تھا. لیکن الٹیمیٹلی لاسٹ میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا, لیکن پولیٹیشنس تھے نا دونوں سائڈ سے, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. آج بھی میں سمجھتا ہوں پولیٹیشنس میں وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ ایشوز کو ریزالو کریں, ڈیڈ لاک پہ نہ پھنسیں. اور آپ کو پتہ ہے پی این اے کی موومنٹ میں بھی ڈیڈ لاک آئے, پھر نکل گئے. اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں کوئی اس قسم کی نہیں ہے کہ ان کو پورا نہ کیا جا سکے. وہ ڈیمانڈز ہم نے سبسیکوینٹلی نہیں رکھی,
وہ آغاز میں ہم نے یہ طے کیا کہ یہ ایشوز ہیں ہمارے، یہ اس پہ آپ کا ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، فلاں ایشو پہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، تو یہ ایک سیٹلڈ چیز ہے. تو کبھی اس قسم کا ایشو کراپ اپ ہو جائے تو اس کو ریزالو کر لیا جا سکتا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، پیپلز پارٹی کی طرف سے بار بار پنجاب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ پنجاب میں سپیس ملنی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو مطلب کس طرح کی سپیس پاکستان پیپلز پارٹی ایکسپیکٹ کر رہی ہے پنجاب میں؟ دیکھیے پنجاب میں پیپلز پارٹی ایگزسٹ تو کرتی ہے، بھلا ہمارے پاس اتنی نیشنل اسمبلی کی سیٹس نہیں آئیں یا پروونشل اسمبلی کی نہیں آئیں تو ہم واش آؤٹ تو نہیں ہوئے. ہمارے ٹکٹ ہولڈرز تھے، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کی بنیاد پہ ہم نے لوگوں کو کنٹیسٹ کروایا اور آلموسٹ 80% سیٹس پہ 80 to 90% سیٹس پہ ہمارے کنٹیسٹنٹ تھے، نمبر آف ووٹس ہم نے لیا. تو اس پہ ہم اپنی پارٹی کو بالکل یہ چاہیں گے کہ پی ایم ایل این ہمارے نمائندوں کو بھی آفر کرے. اگر وہ اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو ڈیولپمنٹ فنڈز دیتے ہیں، ڈیولپمنٹ بورڈ کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. وائس ورثہ انہوں نے بھی ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں سندھ میں، تو آبویسلی چیئرمین صاحب نے کہا کہ کمیٹی ایگزامن کر لے گی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کولیشن چلے، الائنس چلے. بالکل. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا، محمد زبیر صاحب نے کافی انکشافات کیے ہیں، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت گئی، پھر اس میں جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں، مطلب وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس کے بعد جو پی ڈی ایم گورنمنٹ فارم ہوئی اس کی ایک بہت بڑی بینیفیشری چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی. تو جو زبیر صاحب نے انکشافات کیے ہیں جنرل باجوہ صاحب کی انوالومنٹ کے حوالے سے، کیا پیپلز پارٹی اس سارے معاملے سے اویئر تھی؟ دیکھیں جی، میری قیادت نے تو بہت پہلے کہا تھا، جب لانگ مارچ شروع کیا چیئرمین بلاول نے کراچی سے، اور انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم 8 تاریخ کو نو کانفیڈنس موشن سبمٹ کریں گے. 8 مارچ کو ہو گیا تھا، اور پیپلز پارٹی تھرو ایجیٹیشن کسی کو ریموو کرنے کے ہاتھ میں نہیں تھی. ہم نے 2014 میں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو بچایا. ہم عمران خان کے خلاف بھی ایجیٹیشن کے ذریعے گورنمنٹ کو ہٹانے کے ہاتھ میں نہیں تھے. تو جو ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ تھا ہم نے وہ اڈاپٹ کیا. باقی جنرل باجوہ سے کون ملا کون نہیں ملا یہ این جانتی ہوگی یا زبیر صاحب جانتے ہوگے جو میٹنگ کرواتے رہے، لیکن میری قیادت کا فیصلہ تھا کہ ہم آئینی طریقہ اختیار کر کے عمران خان سے کو ریموو کریں گے گورنمنٹ سے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری سینیٹر سید نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.